ارشاد صاحب سٹارٹ ود دی پارلیمنٹ جو جوائنٹ سیشن ہے اس سے آصف زرداری صاحب نے خطاب کیا. بہت طویل خطاب نہیں تھا, بہت مختصر بھی نہیں تھا, جامع تھا. سیاسی بحران سے کا حل نکالنے کی بات کی گئی, ایس آئی ایف سی کو سراہا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب اپنے ماضی کا جو ٹریک ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ کچھ عملی کام بھی کریں گے, یا یہ خطاب کی حد تک ہی تھا, ایک رسمی کارروائی تھی جو پوری کی گئی؟ ویسے ایک تو یہ جو خطاب ہوتا ہے نا, یہ بیسیکلی صدر کا خطاب تو ہوتا ہے, لیکن یہ عام طور پر تقریر حکومت لکھ کے دیتی ہے, اور یہ ایک لحاظ سے حکومتی پالیسی کا عکاس ہوتا ہے, اور حکومتی پالیسی جو آنے والی ہوتی ہے. ایک دو موقع پر ایسا ہوا, مثال کے طور پر غلام اسحاق خان صاحب نے جو 93 میں خطاب کیا, تو وہ تھوڑا سا حکومت کے ان دنوں چونکہ نواز شریف صاحب اور غلام اسحاق خان کے درمیان اختلافات کا آغاز ہو گیا تھا, تو وہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا, ڈائریکشنز تھی اس میں. اسی طرح ایک موقع پر لغاری صاحب نے بھی ایسا خطاب کیا. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت ہے اس کا چونکہ صدر اسی کا ہوتا ہے, تو وہ اسی کے ہی جو پالیسیاں ہوتی ہیں اسی پہ, اور اس میں بھی وہی چیزیں ہیں, سوائے ایک بات انہوں نے کی ہے کہ جس سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. یہ ایک چیز ہے جس کو شاید وہ اگر آگے لے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو مرد مفاہمت کہا جاتا ہے, تو اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو موجودہ حالات ہیں, میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب, اس لیے کہ نہ زرداری صاحب کے اختیار میں کچھ ہے, نہ حکومت کے اختیار میں کچھ ہے, اور نہ اپوزیشن اس موڈ میں ہے اس مرحلے پر کہ وہ کوئی معاملہ آگے بڑھا سکیں, کیونکہ بنیادی نوعیت کے اختلافات پیدا ہوئے. الیکشن کو وہ نہیں مان رہے, صدر کو انہوں نے, گوہر صاحب نے کہا کہ یہ تو غیر قانونی صدر ہے, ایک یونٹ نے تو اس کو ایک ووٹ بھی نہیں دیا, یعنی کے پی کے سے تو ایک ووٹ بھی نہیں آیا, وہاں الیکشن ہی نہیں, یعنی اس طرح سے نہیں ہوا, معاملہ نہیں ہوا. سینٹ کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے, کیونکہ ایک نامکمل سینٹ نے ان کو ووٹ دیا, تو کے پی کے تو اس میں نمائندگی کے پی کے کی پہلے والے سینیٹرز کی تو ہے نا, میں تھے, ابھی جو 11-12 منتخب ہونے ان کی نہیں ہے. اچھا, بہرحال کئی چیزیں جو ہے نا وہ اس کے پیچھے ہیں. لیکن اس میں جو دلچسپ بات جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس کو دعوت دی گئی تھی, وہ شریک نہیں ہوئے. میاں نواز شریف صاحب جو ممبر قومی اسمبلی ہیں, جو ووٹ دینے کے لیے اسپیشلی آئے تھے, اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت عمرے پہ جانا تھا, نہیں گئے تھے, تو وہ بھی موجود نہیں تھے. مریم نواز صاحبہ نے آج کرتارپور کا دورہ کیا, لیکن وہ اس اجلاس میں کو دیکھنے کے لیے, صدر کا خطاب سننے کے لیے وہاں نہیں گئیں. علی احمد گنڈا پور سے تو خیر پہلے ہی توقع نہیں تھی, اور اطلاع یہ ہے کہ سروسز چیف بھی نہیں آ سکے. تو یہ کیا معاملہ ہے, یہ ایک ہے کہ اس پہ ارشاد صاحب ہم ضرور بات کریں گے, اور جو اپوزیشن کا احتجاج رہا اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ججز کا معاملہ, 6 ججز کا جو خط ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. ارشاد صاحب, صدر صاحب کا جو خطاب تھا اس اب اس کو ہم ایک لائن آف ایکشن سمجھیں یا فیوچر ڈائریکشن سمجھیں یا نہ سمجھیں, لیکن زرداری صاحب نے اپنا ایک مائنڈ ضرور دیا ہے کہ ملک کو بحران سے نکالنا ہوگا. لیکن بسائڈ دیٹ اپوزیشن نے جو کیا وہ بھی کچھ نیا تو نہیں ہے, ماضی میں بھی یہ کچھ ہوتا تھا صدور جب خطاب کرتے تھے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ جو آپٹکس آتے ہیں اس طرح کے موقع پہ, اس کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب آج اپوزیشن نے کون سا مارکا سر کر لیا ہے, یا کون سی ایسی بات ہے جو عوام میں انہوں نے پھر سے انڈوس کر دی ہے؟ دیکھیں, یہ جو اپوزیشن یہ کام کرتی ہے تو وہ اس کو یہ نہیں سوچنا ہوتا کہ جی یہ پہلے کسی کو علم نہیں ہے. ایک یاد دہانی کرائی جاتی ہے. اس اجلاس کی اہمیت یہ ہے, ایک تو لائیو دکھایا جا رہا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں. دوسرا, اس اجلاس میں جس طرح پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بلایا جاتا ہے سفیروں کو, اہم شخصیات کو, ٹھیک ہے نا جی. جو لوگ روٹین میں نہیں آتے یہ اجلاس دیکھنے, وہ یہاں موجود ہوتے ہیں. بس سفیر بیٹھے تھے سارے, تو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں کیا صورتحال ہے, کس طرح کی تقسیم ہے. ان تک ظاہر نعرے بھی پہنچ رہے تھے, وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی رہے ہوں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو احتجاج کا مقصد ایک تو یاد دہانی, اپنے موقف کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ جی یہ ہمارا موقف ہے. دوسرا, اظہار ناپسندیدگی بھی ہوتا ہے,
چونکہ یہ روایت چل پڑی ہے اور یہ چلی ہے جب غلام اسحاق خان صاحب صدر تھے اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھیں، تو اس وقت یہ چلی تھی۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ دو عہدے جو تھے عام طور پر اس کو غیر متنازع کیا جاتا تھا، ایک سپیکر کے عہدہ اور ایک صدر کا عہدہ، لیکن اب چونکہ دونوں متنازع ہو چکے ہیں تو جو کچھ اپوزیشن صدر علوی کے ساتھ کر چکی وہ اب زرداری صاحب کو بھگتنا پڑا۔ الٹیمیٹلی فائدہ تب بھی اس کا نہ پاکستان کو تھا نہ آج ہے۔